آج حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ اور تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً 1000 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت آدم سے 1000 سال بعد ان کے دنیا سے چلے جانے کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس وقت جو اولاد آدم تھی وہ بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ادریس علیہ السلام وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو قوم جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بت پرستی سے نکالنے کے لیے، توحید کا درس دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ عنکبوت میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ وہ 1000 سال سے 50 سال کم، یعنی 950 سال اس قوم میں رہے۔ ٹھیک ہے، ان کو دعوت دیتے رہے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اور اس بات کا تذکرہ سورۃ نوح میں بھی ہے، پارہ نمبر 29 سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ بیان ہوئے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات توحید کی دعوت دی، تیرے در کی طرف بلایا، دن رات ایک کر دیا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی، انہوں نے میری بات قبول نہیں کی۔ اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کوئی 70-80 لوگ جو ان پر ایمان لائے یا جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کے پیغام کو قبول کیا، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 70-80 لوگ، باقی سب نے مذاق اڑایا، مذاق بنایا، مخالفت کی، دھمکیاں دی، تکلیفیں پہنچائیں۔ آخر کار انہوں نے کہا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دجارا، کہ یا اللہ میں تو تھک گیا ہوں، میں نے ان کو بہت سمجھا لیا ہے، دن رات سمجھایا، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، اب تو ان کا خاتمہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ سورۃ ہود ہے، پارہ نمبر 12 میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا آپ کشتی بنائیں، تو انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اب وہ کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا، خشکی پر بنا رہے تھے، تو وہ وہاں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے کہ دیکھو اس کے کام، پانی کہیں دکھ نہیں رہا، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور یہ جناب کشتی بنا رہے ہیں، کشتی پتہ نہیں چلائیں گے کہاں پر، مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بناتے رہے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جو بھی گزرتا ان کا مذاق اڑا کے جاتا۔ پھر آخر کار جب کشتی تیار ہو گئی، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا جیسے چشمے پھوٹتے ہیں، آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین پر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی بڑھتا جا رہا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس میں تیرنے لگ گئی۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو فرمایا کہ تم بھی سوار ہو جاؤ، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ان کو بھی سوار کرو، اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے بھی اس میں سوار کرا دو، جانوروں میں سے ان کا جوڑا جوڑا سوار کرا دو۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور جو کافر لوگ تھے وہ اپنے بچاؤ کے لیے پہاڑوں کی طرف اور اونچی جگہوں کی طرف بھاگنے لگے کہ چلو ہم کہیں بلندی پہ جا کے اس سیلاب سے بچ جائیں گے۔ بلکہ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا ان پر، تو بیٹے کو حضرت نوح نے کہہ دیا، بیٹا تھا نا، اپنی اولاد تھی، یا بنیر کم معنا،
ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ، ان کافروں کے ساتھ نہ مرو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا نہیں نہیں آپ میری ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا بچ جاؤں گا، آپ میری کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، میں ان پر چڑھ جاتا ہوں، سیلاب تو یہاں پہ زمین پہ آیا نا۔ تو انہوں نے کہا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچانے والا، الا من رحم اللہ، مگر جس کو اللہ کی رحمت ہوگی، جو اللہ کی رحمت میں شامل ہوگا وہ بچ سکے گا، وگرنہ اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو ایسا ہی ہوا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو پہاڑوں نے کہاں بچانا تھا؟ اللہ کے عذاب سے کس میں ہمت ہے، کس میں طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا سکے؟ کوئی نہیں بچا سکا آج تک، اور نہ آئندہ کوئی بچا سکے گا۔ فرعون بھی غرق ہوا، آج پڑا ہوا ہے نا میوزیم میں، مصر کے میوزیم میں فرعون کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہوگی۔ اس وقت کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، خدا کہتا تھا خود کو فرعون۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، وہ جب دریا میں ڈوبنے لگے نا فرعون، تو کہتا میں اب مسلمان ہوتا ہوں، آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب نہیں، اب کوئی چانس نہیں، اب تو موت آ گئی سر پہ، اب تو تم اپنے انجام سے دوچار ہونے لگے ہو، اب کوئی بچاؤ کے راستہ نہیں ہے، اب بچت نہیں ہو سکتی۔ تو فرعون کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے عذاب میں وہ اللہ کی پکڑ میں آیا تھا۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، اور سب کے سب ڈوب کے مر گئے۔ اور پھر جب پانی خشک ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی واپس واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور پھر وہاں سے ایک طرح سے دوبارہ انسانی نسل کا آغاز ہوا، کیونکہ یہ تو سارے ڈوب کے مر گئے، وہی گنتی کے چند لوگ بچ گئے تھے روئے زمین پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے دوبارہ انسانی نسل کا ابتدا ہوئی، نسل آگے بڑھی، تو ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔